السلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك ومن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں. کریم ہے، رحیم ہے، بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی آج اس خوبصورت محفل میں ہم اکٹھے ہیں، جن کی آج اس خوبصورت محفل میں ہم اکٹھے ہیں. وہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، وہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن سے تعلق رکھنا کتنا ضروری ہے، تعلق بالرسالت کتنا ضروری ہے، جن کے دربار میں اپنے سر کو خم کرنا یعنی ان کو مالک و مختار تسلیم کرنا کتنا ضروری ہے، جن کو اپنا مالک و مختار تسلیم کرنا کتنا ضروری ہے، جن سے محبت رکھنا کتنا ضروری ہے. یہ ارشاد فرماتے ہوئے رب کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجئے ہر اس بندے سے، آپ فرما دیجئے ہر اس بندے سے جو ہم سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے، فرما دیجئے ہر اس بندے سے جو ہم سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے، ہم سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے. کیا فرما دیجئے؟ کہ وہ آپ کی اتباع کرے، آپ کی اتباع کرے، آپ سے محبت کرے. اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہر اس بندے تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دیجئے جو ہمارا ہونا چاہتا ہے، ہمارا ہونا چاہتا ہے، ہم سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے، ہم سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے. اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس سے فرما دیجئے کہ وہ آپ کی اتباع اختیار کرے، وہ آپ کی اتباع اختیار کرے. اے میرے حبیب پھر قانون بدل جائے گا، پھر قانون بدل جائے گا. پہلے وہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ سے پیار ہے. اے میرے حبیب جب میں اس کو آپ کی اتباع میں ڈوبا ہوا دیکھوں گا، جب میں آپ کو اس کی محبت، اس کو آپ کی محبت میں ڈوبا ہوا دیکھوں گا، اس کو آپ کی اتباع میں ڈوبا ہوا دیکھوں گا، پھر میں قانون بدل دوں گا. پہلے وہ کہتا تھا مجھے اللہ سے پیار ہے. اے میرے حبیب جب وہ آپ کا ہو جائے گا تو میں اللہ اس سے پیار کروں گا، میں اللہ اس کو اپنا پیارا بنا لوں گا. یحببکم اللہ، میں اللہ اس کو اپنا پیارا بنا لوں گا. فاروق چشتی صاحب وہ حدیث قدسی اکثر عوام نے سنی ہوگی، اکثر عوام نے سنی ہوگی، لیکن ذرا اس آیت کو پڑھ کے، اس آیت کو ذہن میں رکھ کے ذرا اس حدیث قدسی کو ذہن میں لائیں کہ اللہ کریم قرآن کی آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب جو ہمارا ہونا چاہتا ہے، جو ہمارا ہونا چاہتا ہے آپ اس کو فرمائیں کہ وہ آپ کا ہو جائے. جو ہمارا ہونا چاہتا ہے اپنا ہونے کا رستہ رب کریم اس کو کیا بتا رہا ہے کہ فاتبعونی، کہ وہ آپ کی اتباع اختیار کرے. آنا ہماری طرف چاہتا ہے، آپ کی بارگاہ میں جائے، آپ سے محبت کرے، آپ کی اتباع کرے. یحببکم اللہ، ہم اس کو اپنا پیارا بنا لیں گے. اب ذرا اس حدیث قدسی کو ذہن میں لائیے کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ تم ہماری طرف ایک قدم آؤ، تم ہماری طرف ایک قدم آؤ، ہماری رحمت تمہاری طرف 10 قدم آئے گی. میں سوال کرنا چاہتا ہوں اللہ کی طرف ایک قدم کیا ہے؟ کیا میں مکہ کی طرف منہ کر کے ایک قدم اٹھا لوں تو کیا یہ اللہ کی طرف قدم ہوگا؟ نہیں. اللہ کی طرف ایک قدم کیا ہے؟ اللہ کی طرف ایک قدم کیا ہے؟ اب یہ آیت ذہن میں لاؤ. اے میرے حبیب جو ہمارا ہونا چاہتا ہے اس کو کہے کہ وہ آپ کا ہو جائے، اس کو کہے کہ وہ آپ کا ہو جائے. تو پتا چلا اس حدیث قدسی میں رب کریم فرما رہے کہ کوئی ہماری طرف ایک قدم آئے یعنی کوئی میرے حبیب کی طرف ایک قدم جائے، میری رحمت 10 قدم اس کے قریب آ جائے گی. کوئی مدینہ منورہ کی طرف ایک قدم جائے، میری رحمت 10 قدم اس کے قریب آئے گی، 10 قدم اس کے قریب آئے گی، 10 قدم اس کے قریب آئے گی. کوئی میرے حبیب کی طرف چل کے جائے
جائے میری رحمت دھوڑ کے اس کو اپنی آغوش میں لے لے گی، میری رحمت دھوڑ کے اس کو اپنی آغوش میں لے لے گی، دھوڑ کے اس کو اپنی آغوش میں لے لے گی۔ اے میرے حبیب علیہ السلام فرما دے ہر اس بندے سے جو ہم سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے کیا کہ وہ آپ کی اتباع اختیار کرے، وہ آپ سے محبت کرے، پھر یحببکم اللہ، پھر ہم اس کو اپنا پیارا بنا لیں گے، ہم اس کو اپنا پیارا بنا لیں گے۔ پہلے وہ کیا کرے؟ پہلے وہ آپ سے محبت کرے، یعنی رب کریم کو تمہاری محبت رسول اللہ کی اتباع کے بغیر قبول نہیں ہے، تمہاری محبت رسول اللہ کی اتباع کے بغیر قبول نہیں ہے۔ جس کو تمہاری محبت رسول اللہ کی محبت کے بغیر قبول نہیں ہے، جس کو تمہاری محبت رسول اللہ کے خیال کے بغیر قبول نہیں ہے، اس کو تمہاری عبادت رسول اللہ کے وسیلے کے بغیر کیسے قبول ہوگی؟ اس کو تمہاری نماز رسول اللہ کے خیال کے بغیر کیسے قبول ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں با خدا چاہیے، پر خدا تک پہنچنے کا زینہ تو ہو ہاتھ میں دامن مصطفیٰ۔ قل ان کنتم، اے میرے حبیب آپ فرما دیں۔ اب یا اللہ بندہ ہونا تیرا چاہتا ہے، تو کہہ رہے ہیں میرے حبیب آپ فرما دیں، آپ فرما دیں۔ آج ایک ٹولہ، ایک جماعت، ایک گمراہ ٹولہ ایسا بھی ہے جو کہتے ہیں نہیں نبی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے کلام کرو، نبی کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے کہو کہ نادان کوئی ایسا مقام دکھا دو کہ اللہ کریم نے نبی کے ذریعے کے بغیر تجھ سے کلام کیا ہو، نبی کے ذریعے کے بغیر کسی امتی سے کلام کیا ہو۔ اس کی تو شان ہی ہے، وہ جس سے کلام کرے وہ نبی بن جاتا ہے۔ تو جب وہ اللہ ہو کے نبی کے ذریعے کے بغیر تجھ سے کلام نہیں کرتا تو تو ایک بندہ ہو کے نبی کے وسیلے کے بغیر اس تک کیسے پہنچ سکتا؟ نبی کے وسیلے کے بغیر اس تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کوئی رستہ ہی نہیں ہے۔ ارے اگر اس کا ہونا چاہتا ہے تو رب کریم قرآن کریم میں فرما رہے کہ میرے حبیب کی طرف جا کے تو دیکھو، میرے حبیب کی اتباع اختیار کر کے تو دیکھو، پھر تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ یحببکم اللہ، میں اللہ خود تمہیں اپنا پیارا بنا لوں گا۔ اور یاد رکھنا جب کوئی یحببکم اللہ کا مصداق ٹھہرتا ہے، جب اللہ کسی کو اپنا پیارا بناتا ہے، جب اللہ کسی سے پیار کرتا ہے تو وہ صرف پیار یہیں تک محدود نہیں رہتا کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے، یہ اس سے پیار کرتا ہے۔ رب کریم جبریل امین کو طلب فرماتا ہے جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے محبت کر۔ نہ صرف یہاں تک بات رہتی ہے، رب کریم فرماتا ہے جا جبریل میرے سارے ملائکہ کو حکم دے کہ اس سے محبت کرو کیونکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ نہ صرف یہاں تک بات رہتی ہے، رب کریم فرماتا ہے ملائکہ کو زمین پہ روانہ کرو، میرا حکم پہنچاؤ کہ زمین پہ جائے اور میری مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے، میرے مخلوق کی دلوں میں اس کی محبت ڈال دے، میری مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے۔ پھر جب اللہ کی طرف سے کسی کے لیے کسی کے دل میں محبت ڈالی جاتی ہے، جب اللہ کسی کی طرف دل پھیرتا ہے تو صرف دنیا سے نہیں، دنیا سے گئے ہزاروں سال بیت جاتے ہیں لیکن صبح کا سورج ابھی طلوع نہیں ہوتا، داتا صاحب کے مزار پر، داتا صاحب کے مزار پر قطاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، قطاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ابھی صبح کا سورج طلوع نہیں ہوتا۔ خواجہ عبدالکریم کے مزار پر سروں کا سمندر ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یحببکم اللہ، اللہ نے ان کو اپنا پیارا بنا لیا۔ ارے ان کو تو گئے دنیا سے ہزاروں سال ہو گئے، یہ کون ہے جو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال رہا ہے؟ یہ کون ہے جو لوگوں کو ان کے پاس بھیج رہا ہے؟ یہ کون ہے جو لوگوں کو ان سے اتنی محبتیں وابستہ کی ہیں کہ وہ ان کے مزار پر جان دینے کو تیار ہے؟ اگر کوئی دھماکہ کرتا ہے داتا صاحب پہ اس نیت سے کہ یہاں لوگ آنا چھوڑ دیں تو لوگ اور کثرت کے ساتھ وہاں جان قربان کرنے کے جذبے سے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ارے ان کو تو گئے ہزاروں سال ہو گئے، دنیا سے گئے ہزاروں سال ہو گئے،
کون ہے ایسا جو لوگوں کو ان کا جانثار بنا رہا ہے؟ کون ہے ایسا جو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال رہا ہے؟ پتہ چلا یحببکم اللہ، جب اللہ کسی سے پیار کرتا ہے تو مخلوق کے دلوں کو اس کی جانب پھیرتا ہے۔ اللہ کریم جب کسی سے پیار کرتا ہے، اللہ کریم جب کسی سے پیار کرتا ہے تو رب کریم فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ ارے تیری میری آنکھ کی تو حد ہے، سوچو اس آنکھ کا عالم کیا ہوگا جس کے بارے میں اللہ کریم فرما رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اسی آنکھ کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ رب کریم فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے کہ پھر مجھے اپنے اس بندے کے کہے پر اتنی غیرت ہوتی ہے کہ ویسے اس کی یہ شان ہے جو کہہ دے سو کہہ دیتا ہے، اس میں رد و بدل نہیں فرماتا، لیکن رب کریم فرماتا ہے کہ اس بندے کے کہے پر مجھے اتنی غیرت ہوتی ہے کہ میں نے لکھ کچھ رکھا ہوتا ہے، لکھا کچھ ہوتا ہے میں نے، وہ بندہ کچھ اور فریاد کرتا ہے، وہ بندہ کچھ اور فریاد کرتا ہے۔ اس کے کہے پر مجھے اتنی غیرت ہوتی ہے کہ وہ اگر ہاتھ اٹھا دے میں نے کچھ اور لکھا ہو اپنا لکھا مٹا دیتا ہوں، اس کا عرض کیا ہوا لکھ اس کی عرض کو درجہ قبولیت عطا فرماتا ہوں، درجہ قبولیت عطا فرماتا ہوں اور لکھ دیتا ہوں۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت مجدد الفیضانی آپ کے شاگرد آپ کے جو بیٹے تھے، آپ کے جو شہزادے تھے، ان کے استاد کو ایک دفعہ آپ نے دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے استاد کو میں نے دیکھا، اس کے ماتھے پر میں نے بدبخت لکھا ہوا دیکھا، یہ بدبختوں میں سے۔ شہزادوں نے عرض کی حضور آپ کی نظر میں تو آ گیا نا، کرم فرمائیں اس کو بدبختوں سے نکال کے اللہ کے نیک بندوں میں ڈال دیں، اللہ کے مقبول بندوں میں ڈال دیں۔ آپ نے آنکھ مبارک کو بند فرمایا، ایک کیفیت میں گئے، آنکھ مبارک کو کھولا، فرمایا اس کا کام نہیں بن سکتا، میں نے دیکھا وہاں بھی اس کا نام بدبختوں میں لکھا ہے۔ آپ کے شہزادے قدموں میں گر گئے، حضور ہمارا استاد ہے، ہمارا اس سے پیار ہے، کرم کریں آپ کے لیے کیا مشکل ہے۔ آپ نے آنکھوں کو بند فرمایا، ایک کیفیت میں تشریف لے گئے، آنکھ مبارک کو کھولا، فرمایا جاؤ تمہاری عرض پہ میں نے اللہ سے عرض کی، اللہ کریم نے اس کا نام بدبختوں سے مٹا کے اپنے مقبول بندوں میں لکھ اپنے مقبول بندوں میں لکھ لیا ہے، اپنے مقبول بندوں میں لکھ لیا ہے۔ ان کی نظروں میں آ کے دیکھو، ان کی نظروں میں آنے کی کوشش کرو، ان کی نظروں میں اگر کوئی بدبخت بھی آ جائے تو وہ اللہ کے مقبول بندوں میں اللہ کے مقبول بندوں میں آ جاتا ہے، مقبول بندوں میں آ جاتا ہے وہ جو کسی مقبول بندے کی نگاہ میں آ جائے۔ یاد رکھنا دو قسم کی نظریں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نظر کا لگنا، اگر کسی بدبخت کی نظر لگ جائے تو دنیا تباہ ہو جاتی ہے، دنیا تباہ ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی اللہ والے کی نظر پڑ جائے تو دنیا ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ دنیا تو دنیا ہے، دنیا تو دنیا ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ بلال صاحب نے بہترین ذریعہ اپنایا، بہترین ذریعہ اپنایا اپنے والد کے احسال ثواب کا، اپنے والد کے احسال ثواب کا، رسول اللہ کے ذکر کی محفل سجا کے، رسول اللہ کے ذکر کی محفل سجا کے، سرکار کا ذکر کر کے، خود بھی حضور کی نعت پڑھتے ہیں، خود بھی حضور کے نعت خان ہیں، اور یہ خالی اسپرچل انٹرٹینر والے نعت خان نہیں ہیں جو صرف انٹرٹینر ہوتے ہیں، آ کے ان کی نیت ہوتی ہے یہ دو چار آوازیں مار کے لوگوں کی جیبیں خالی کر کے چل پڑو، نہ کوئی دین سے لگاؤ ہوتا ہے، نہ کوئی نعت سے لگاؤ ہوتا ہے، نہ کوئی کیفیت، خود پہ جس کے کیفیت نہیں ہے وہ کسی کو کیا کیفیت دے گا۔ یہ وہ والے نعت خان ہیں جو سچی میں رسول اللہ کی محبت میں پڑھتے ہیں، جو سچی میں رسول اللہ کی محبت میں پڑھتے ہیں، جو لوگوں کی جیبوں کی طرف نعت دیکھ کے، لوگوں کی جیبوں کی طرف نظر رکھ کے نعت پڑھے، اس کو لوگ نوازتے ہیں، جو رسول اللہ کی رحمت کی طرف نظر رکھ کے نعت پڑھے اس کو رسول اللہ نوازتے ہیں۔ اگر کوئی رسول اللہ کے چہرے پہ نظر رکھے،
کہے وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. تو سرکار کے ہاتھ اٹھتے ہیں، سرکار کے ہاتھ اٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا اللہ جبریل کو اس کا محافظ بنا دے، جبریل کو اس کا محافظ بنا دے. چادر عنایت ہوتی ہے، پتہ چلا ارے لوگوں کی جیبوں پہ رکھ کے پڑھنے والوں نعت خواہ نہیں ہو، انٹرٹینر ہو. لوگ تمہیں نوازتے ہیں اور مبارک ہو رسول اللہ کی رحمت پہ نظر رکھ کے ذکر مصطفیٰ کرنے والوں، رسول اللہ تمہیں اپنی شانوں کے مطابق نوازے. حضرت یہ صوفیاء نے بات کی ہے جب کوئی عمل کرو عوام کو دکھانے کی خاطر یا عوام سے کچھ وصول کرنے کی خاطر تو اللہ سے اس کی توقع نہ رکھنا، اور اگر کوئی عمل کرو اللہ کی رضا کی خاطر تو عوام سے اس کی توقع نہ عوام سے اس کی توقع نہ رکھنا، عوام سے اس کی توقع نہ رکھنا. نعت خواہ اس کو کہتے ہیں، نعت خواہ اس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ کی محبت میں ڈوب کے نعت پڑھے، جو اس طرح کی خوبصورت محافل سجائے. احمد رضا نعت خواہ ہے نا، گجرانوالہ میں ایک عظیم الشان مدرسہ قائم کر رہے ہیں، عظیم الشان مدرسہ قائم کر رہے ہیں. اللہ کریم نعت خوانوں کو بھی دین سے محبت عطا فرمائے. اللہ کریم جیسا عوام کو عطا کیا ہے اس کا عشیر نعت خوانوں کو بھی عشق رسول عطا فرمائے کہ وہ نوٹوں پہ نہ بکے، وہ رسول اللہ کے نام پہ بازار مصطفیٰ میں جا کے بیچ دے. یہ جن کے شاگرد ہیں فصیح الدین صاحب وہ نعت خوان ہیں. یہ نہیں مطلب کہ نعت خوان نہیں ہے، بس یہ انٹرٹینر سامنے ہوئے ہوئے. اللہ کریم بچائے ان سب سے ہم کو. ہاں تو جو انہوں نے خوبصورت ذریعہ اپنایا، انہوں نے خوبصورت ذریعہ اپنایا، رسول اللہ کی محفل سجائی اور پھر اللہ والوں کو بلایا، اللہ والوں کو بلایا، ان کو بلایا جو یحببکم اللہ کے مصداق. ہمیں ایک واقعہ نظر آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں حضرت نے خواب کا ذکر کیا، مدینہ منورہ میں ایک شخص کا انتقال دفن کر دیا گیا. صحابہ نے دیکھا، ایک صحابی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ شدید عذاب ہو رہا ہے، اس شخص کا شدید عذاب ہو رہا ہے، عذاب میں ہے. ویسے ہم جو رسول اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں نا، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، رسول اللہ سے محبت کرنے والوں، رسول اللہ تمہیں عذاب نہیں ہونے دیں. ایک واقعہ اور سنا دو. غزوہ بدر سے چشتی صاحب جب سرکار تشریف لے کے گئے مدینہ پاک، 70 کافر فی النار ہوئے، 70 قیدی بنے. 70 جو قیدی بنے جب ان کو مدینہ منورہ لایا گیا، ان کو ایک ستون کے ساتھ باندھا گیا، ستونوں کے ساتھ ان کو باندھ دیا گیا. حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے کبھی سرکار کو بے چین نہیں دیکھا، لیکن اس رات میں دیکھ رہا ہوں کہ سرکار بہت بے چین ہے، سرکار بے چین ہے، سرکار کی آنکھوں میں آنسو ہے، سرکار بے چین ہے. کبھی گھر کے اندر جا رہے ہیں، کبھی گھر سے باہر آ رہے ہیں، سرکار سو نہیں رہے، رسول اللہ بے چین ہے. حضرت بلال فرماتے ہیں مجھ سے سرکار کی بے چینی دیکھی نہ گئی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ آج آپ کو اللہ کریم نے اتنی بڑی فتح عطا کی ہے، اتنی بڑی فتح عطا کی ہے کہ آپ کے صرف 313 غلام ہزاروں پہ غالب آ گئے، ہزاروں کو شکست دے دی. یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ سرکار نے فرمایا بلال قیدیوں کو باندھا ہوا ہے، تم نے قیدیوں کو بہت زور سے باندھا ہوا ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی کہ ان کو رسی تکلیف دے رہی ہوگی. رسی تم لوگوں نے ان کو رسیوں سے بہت مضبوطی سے باندھا ہوا ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی بلال کہ میرے دشمن کے بدن پہ رسی چپ رہی ہوگی. پر مکہ والوں جب میں نے یہ پڑھا میرا دل مطمئن ہو گیا، میرا دل مطمئن ہو گیا کہ ارے جس نبی کو دشمن کے بدن پہ رسی برداشت نہیں ہو رہی، غلام کے بدن پہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے.
جو نبی دشمن کے بدن پر رسی برداشت نہیں کر رہا، وہ نبی غلاموں کے بدن پر آتش دوزخ کیسے برداشت کرے گا؟ وہ نبی غلاموں میں قبر کا عذاب کیسے برداشت کرے گا؟ بس آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج رسول اللہ پہ قربان کر دو اپنے آپ کو، آج رسول اللہ کے نام کر دو اپنی زندگی کو۔ رسول اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے بھی بچائیں گے اور حشر کے عذاب سے بھی بچائیں گے۔ میں جو بات کر رہا تھا، صحابی نے خواب میں دیکھا صحابی نے ایک شخص کو جس کا انتقال ہوا کہ اس کو شدید عذاب ہو رہا ہے۔ کچھ عرصہ بعد دیکھا کہ وہ جنت کی سیر کر رہا ہے، پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کچھ عرصہ پہلے تجھے دیکھا گیا کہ اتنے عذاب ہو رہا ہے تجھے، اور اب تو جنت کی سیر کر رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ جو عذاب ہو رہا تھا وہ گناہوں کے سبب ہو رہا تھا، یہ جو میں جنت کی سیر کر رہا ہوں نا، یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے قریب میں ہی ہم 40 لوگ دفن تھے، ہم 40 لوگوں میں ایک اللہ والا دفن ہوا، وہ تو تھا ہی مقبول، اس کی تو اوپر تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو ہی رہا تھا۔ اس نے اللہ سے ہم 40 لوگ جو اس کے قبر میں پڑوسی تھے ان کی شفاعت کرا کے ہماری بخشش کروا دی۔ تو جس کے ایصال ثواب کی محفل میں اللہ والے آئے، جس نے زندگی رسول اللہ کے ذکر میں گزاری ہو، جس نے زندگی میں رسول اللہ کی محافل سجائی ہو، جس نے زندگی اللہ والوں کے قدموں میں گزاری ہو، اس کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، اللہ کریم ان والد صاحب کی، حاجی ذوالفقار صاحب کی مغفرت فرمائے۔ وہ یقیناً اپنا یہ نیک بیٹا جو چھوڑ کے گئے ہیں یہ ان کے کام آئے گا، یہ ہمیشہ ان کے کام آئے گا۔ ہمیں نظر آتا ہے بنی اسرائیل کی امت میں ایک شخص کا انتقال ہوا، سرکار فرماتے ہیں اللہ کے نبی گزرے ایک جگہ سے، دیکھا کہ قبر میں ایک شخص کو عذاب ہو رہا ہے، بہت شدید عذاب ہو رہا ہے۔ کچھ عرصے بعد یاد رکھنا تیری میری آنکھ دیوار تک رک جاتی ہے، نبی کی آنکھ سے کچھ پوشیدہ نہیں، تبیان القرآن میں بھی بسم اللہ کے فضائل جب لکھے علامہ سعیدی صاحب نے تو اس واقعے کو نقل کیا کہ گزرے اللہ کے نبی، میں نے کچھ چہرے دیکھے واقعے سے پہلے ہی پریشان ہو گئے، اس لیے میں نے واقعے سے پہلے ہی حوالہ دے دیا کہ اللہ کے نبی گزرے، دیکھا ایک شخص کو عذاب ہو رہا ہے قبر، گئے جب واپس آ رہے تھے تو دیکھا وہ شخص اس کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا ہوا ہے، اس کی قبر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ کریم سے عرض کی، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس دن میں اس کی قبر کے پاس سے گزرا، جاتے ہوئے تو اس کو عذاب ہو رہا تھا، آتے ہوئے اس پر تیری رحمتیں برس رہی تھی، معاملہ کیا ہے؟ رب کریم نے فرمایا عذاب جو ہو رہا تھا وہ اس کے گناہوں کے سبب ہو رہا تھا، لیکن جب یہ مرا، جب یہ دنیا سے گیا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے مرنے کے کچھ عرصے بعد اس کے بچے کی ولادت ہوئی، کچھ ایام بعد اس کے بچے کی ولادت ہوئی، بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، جب بچہ کچھ بولنے کے قابل ہوا، کچھ سمجھنے اور بولنے کے قابل ہوا تو ماں نے بچے کو پاس بٹھایا اور پڑھانا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھانا شروع کی، بچہ تھا سمجھتا نہیں تھا، پوچھا ماں یہ کیا ہے؟ ماں بتا رہی تھی کہ بیٹا یہ اس اللہ کا نام ہے جو بڑا رحمان و رحیم ہے، بچہ سمجھا، بچے نے توتلی زبان میں
तोतली ज़बान में बच्चे ने बोलना नहीं आता था, समझ के पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अपने नबी से कह रहा है कि मेरे नबी जब उसके बच्चे ने तोतली ज़बान में मुझे रहमानो रहीम कह के पुकारा तो मेरी रहमत ने गवारा न किया कि मैं इसके बाप को अज़ाब दूं, मैंने उसकी तो जब आप अपने बाप के लिए ये खूबसूरत रसूलुल्लाह के गुलामों को बुला के रसूलुल्लाह का जिक्र करते हैं तो अल्लाह उनको महरूम नहीं छोड़ता, अल्लाह उनको महरूम नहीं छोड़ता। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैयत जो है, मरने वाला जो है, वो तरसता है, वो दुआ की उसको ऐसी ज़रूरत होती है, वो दुआ के लिए ऐसा तरसता है जिस तरह पानी में डूबने वाला किसी सहारे के लिए तरसता है, किसी सहारे के लिए तरसता है। और उसके लिए उठाए जाने वाले हाथ, उसके लिए इसाल करने वाला अमल मिलाद मुस्तफ़ा सबसे बेहतरीन अमल है, बेहतरीन अमल है। अल्लाह करीम पहाड़ों की मांदिद उसकी कब्र में दाखिल फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। क्या है मेरे हबीब फरमा दें हर उस बंदे से जो हमसे मोहब्बत का इरादा रखता है कि वो आपसे मोहब्बत करे, कि वो आपसे मोहब्बत करे, कि वो आपकी इत्तबा इख्तियार करे। जब वो आपका हो जाएगा तब हम उसको अपना प्यारा बना लेंगे, तब हम उसको अपना प्यारा बना लेंगे। याद रखना, सरकार से मोहब्बत वैसी करो जैसी सहाबा ने हमें दर्स दिया। रसूलुल्लाह की मोहब्बत हमें नजर आता है, हमें नजर आता है कि सरकार की बारगाह में सहाबी हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी? सरकार ने फरमाया क़यामत की बहुत जल्दी है। कोई तैयारी भी की है क़यामत की? कोई तैयारी की है क़यामत की? अर्ज की या रसूलुल्लाह आज कहा जाता है हमारी भाई बहुत तैयारी है, हमने रायविंड में इतने चिल्ले काटे हैं, तो ड्यूसबरी से इतने सफ़र किए हैं। वो सहाबी रसूल थे, वो सहाबी रसूल थे, वो वाहा नहीं थे, वो सहाबी थे, वो सहाबी रसूल थे, वो सहाबी रसूल थे। क्या उनके पास नमाजें नहीं थी? क्या उनके पास रोज़े नहीं थे? क्या उनके पास अमल नहीं थे? हर अमल उनके पास मौजूद था। लेकिन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कोई ऐसा अमल नहीं कि आपका रब पूछे कि बताओ क्या है तुम्हारे पास, हमें दिखाने को, तो मैं उसकी बारगाह में पेश कर सकूं। बताया क्या उन्होंने कि उनको अमल पे नाज नहीं है, निस्बत मुस्तफ़ा पे नाज है, निस्बत मुस्तफ़ा पे नाज है, निस्बत मुस्तफ़ा पे नाज है। अर्ज की या रसूल अल्लाह कोई अमल ऐसा नहीं है कि आपका रब पूछे बताओ क्या लाए हो तो मैं उसके आगे पेश कर सकूं। लेकिन एक चीज़ है या रसूल अल्लाह, एक चीज़ है, वो एक चीज़ क्या है कि मेरा दिल आपकी मोहब्बत से भरा है, मेरा दिल आपकी मोहब्बत से भरा हुआ है, मेरा दिल आपकी मोहब्बत से भरा हुआ है। सरकार ने फरमाया जाओ मेरे गुलाम, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो ये तुम्हारी मग़फ़िरत के लिए बहुत काफ़ी है, ये तुम्हारी मग़फ़िरत के लिए काफ़ी है। हमें नजर आता है कि सरकार का दरबार एकदस लगा हुआ है। सरकार के सहाबी हजरत सोबान ने रोना शुरू कर दिया, हजरत सोबान ने रोना शुरू कर दिया। सरकार ने पूछा सोबान क्यों रो रहा है? अर्ज की या रसूल अल्लाह हमारा तो सब कुछ आपको देखने में है, हमारा तो सब कुछ आपकी ज़ियारत में है या रसूल अल्लाह, हमारा तो सब कुछ आपको देखने में है। अभी दुनिया में किसी मकाम पे होता हूँ, किसी मकाम पे होता हूँ, दिल नहीं रखता या रसूल अल्लाह मैं तो हर वक्त आपका चेहरा देखता हूँ, हर वक्त आपको देखता हूँ। याद रखना सहाबा का सब कुछ रसूलुल्लाह की ज़ियारत में था। हमें एक बार रवायत ऐसी भी नजर आती है कि जब सरकार नमाज पढ़ा रहे होते, सरकार नमाज पढ़ा रहे होते, सरकार अत्ताहियात में बैठते तो सहाबा कहते हमें इंतजार होता ये कब सलाम फेरेंगे। क्यों? नमाज में थके होते थे? नहीं, इसलिए इंतजार होता कि कब ये सलाम फेरेंगे और हम इनके रुखसार की ज़ियारत करेंगे। आज ये गुमराह कहता है कि रसूलुल्लाह का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। अरे सहाबा की तो नमाज होती ही तब थी जब उसमें ख्याल मुस्तफ़ा, जब उसमें ख्याल मुस्तफ़ा शामिल होता था। अर्ज करते हैं हमें इंतज़ार रहता कब सरकार सलाम फिरे और हम इनके रुखसार की ज़ियारत करें। अर्ज की क्या की थी उस सहाबी ने जब वो 400-800 दिरहम की बात थी, गवाही दी। सरकार ने फरमाया तूने कैसे गवाही दे दी मेरी बात की, तू तो यहाँ मौजूद भी नहीं था। अर्ज की या रसूल अल्लाह ये तो दिरहमों की गवाही थी, ये क्या हैसियत रखती है? आपके कहने पे हमने उसकी गवाही दे दी जिसको देखा भी नहीं।
آپ کے کہنے پہ تو ہم نے اس کی گواہی دی ہے جس کو دیکھا بھی نہیں ہے، یہ درہم تو جیب میں لے کے پھرتے ہیں۔ تو صحابی کا تو سب کچھ سرکار کی زیارت میں تھا، رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ یہاں تو ہر وقت آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، قیامت کے بعد آپ یقیناً سب سے اعلیٰ جنت میں ہوں گے، سب سے اعلیٰ جنت میں ہوں گے۔ اگر میرا وہاں آپ کی زیارت کو دل کیا، میں آپ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوا، کسی دربان نے روک دیا کہ یہاں سے آگے تو جا نہیں سکتا، فرشتے نے روک دیا یہاں سے آگے تو جا نہیں سکتا، یہ تیری حد ہے، اس سے آگے انبیاء ہیں، پھر امام الانبیاء ہیں، اس سے آگے جانے کا سوچی بھی مت۔ یا رسول اللہ اس جنت پہ رو رہا ہوں جس جنت میں آپ کی زیارت نہیں ہوگی۔ ویسے یاد رکھنا، جنتی کو کسی چیز پر رونا نہیں پڑے گا، کسی چیز پر رونا نہیں پڑے گا، ذہن میں خواہش بعد میں آئے گی، اللہ کریم اس کو قبول پہلے فرمائے گا، لیکن واحد دیدار مصطفیٰ ہے جس کے لیے جنتی بھی روتے ہیں، جس کے لیے جنتی بھی روتے ہیں۔ تو پتہ چلا دیدار مصطفیٰ کے لیے رونا جہنمیوں کا نہیں بلکہ جنتیوں کا شیوا ہے، جنتیوں کا شیوا ہے، جنتیوں کا کام ہے۔ یا رسول اللہ اس جنت پہ رو رہا ہوں، اس جنت پہ رو رہا ہوں جس جنت میں مجھے آپ کی زیارت نہیں ہوگی۔ یہاں رسول اللہ کا غلام رسول اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے، وہاں رب کریم سے رسول اللہ کے غلام کا رونا نہ دیکھا گیا۔ جبریل امین کو روانہ فرمایا، جائے جبریل میرے حبیب سے عرض کر دے کہ اپنے غلام کو کہے مت رو۔ یاد رکھنا رسول اللہ کی محفل میں رونے والوں، تمہارے آنسو عام نہیں ہیں، تمہارے آنسو فالتو نہیں ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جب رسول اللہ کی محفل میں بیٹھو تو موبائلوں پہ نہ کھیلا کرو، آگے پیچھے مت دیکھا کرو، آگے پیچھے دیکھ کے دانت مت نکالا کرو، کوشش کرو ایک کیفیت میں جاؤ، کوشش کرو آنکھوں سے رسول اللہ کی محبت میں آنسو نکلے، کیونکہ رسول اللہ کی محفل میں رونے والوں تمہارے آنسو ضائع نہیں جائیں گے، تمہارے آنسو ضائع نہیں جائیں گے۔ ارے رسول اللہ کی یاد میں رونا تو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ صحابہ آئے، یا رسول اللہ بلال اذان غلط دیتے ہیں، اجازت دیں آج کوئی اور اذان دے۔ سرکار نے فرمایا چلو یہ بھی کر کے دیکھ لو، دیکھ لو یہ بھی کر کے۔ حکم ہو گیا، اذان کس لیے کوئی اور کھڑا ہوا، بلال رو رہے ہیں، بلال رو رہے ہیں، ایک کولے پہ جا کے رو رہے ہیں کہ رسول اللہ کی یہ نوکری میں کرتا تھا، رسول اللہ کی یہ خدمت میں کرتا تھا، آج یہ کوئی اور کرے گا۔ وقت سحر ہو گیا، اذان کا وقت ہو گیا، سورج نہیں طلوع ہو رہا، سورج نہیں نکل رہا۔ صحابہ پریشانی میں آئے، یا رسول اللہ عجیب وقت ہے کہ سورج طلوع ہونے کا وقت ہو گیا ہے، سورج طلوع نہیں ہونا۔ جبریل امین آئے، عرض کی کہ اللہ کو آپ کے بلال کا رونا دیکھا نہیں جا رہا، اللہ کو آپ کے غلام کا رونا برداشت نہیں ہے۔ رب کریم فرما رہا ہے جب تک بلال اذان نہیں دیں گے صبح کا سورج طلوع نہیں ہوگا، صبح کا سورج طلوع نہیں ہوگا۔ ارے سورج نہ نکلے یہ تو گوارا ہے، رسول اللہ کی غلام کی آنکھ سے آنسو نکلے یہ گوارا نہیں ہے۔ ارے میرے نبی کے اختیار پہ بحث کرنے والوں وہ تو وہ ہے، ان کے غلام کی آنکھ کا آنسو اتنی پاور رکھتا ہے کہ نکلتے سورج کو میرے نبی تو میرے نبی تو میرے نبی ہے، میرے نبی تو میرے نبی ہے، ان کی غلام کی آنکھ کا آنسو اتنی پاور رکھتا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے، اتنی قوت رکھتا ہے کہ نکلتے ہوئے سورج کو روک سکتا ہے، نکلتے ہوئے سورج کو روک سکتا ہے۔ میں بھی اکثر مجمع میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں ارے ذرا سوچو کہ میرے نبی کے غلام کی آنکھ کے آنسو میں جب اتنی پاور ہے تو میرے نبی کے غلام کی پاور کا عالم کیا ہوگا۔ نبی کے غلام کی پاور، حضرت علی کی شان بیان کرتے ہوئے لوگوں کو پاور میں خیبر سے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا، لوگوں کو خیبر سے آگے پاور نظر ہی نہیں آتی۔ آؤ ذرا آج اس سے آگے لے کے چلیں۔ علی کے لیے تو سرکار نے سورج نکالا تھا نا، ارے علی کی شان سننی ہے تو صدیقیوں سے سنو۔
وہ تو واقعہ سب نے سنا ہے. اثر چلی گئی, سرکار نے آنکھ کھولی, آنکھ مبارک کھولی. علی آج نماز کا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ, ہائے ہائے, بے دم نماز عشق یہی ہے خدا گواہ, ہر وقت تصور رخ جانانا چاہیے. کعبے کا شوق ہے نہ صنم خانہ چاہیے, جانانا چاہیے در جانانا چاہیے. یا رسول اللہ